السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92/8۔ میں ہوں فیصل عباسی پاکستان سے۔ آج پاکستان کی سیاست سے آج بڑی خبر یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اب ان کو نائب وزیر اعظم بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیا پڑی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جبکہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، وزیر اعظم بھی اس کے ہیں، اور بطور وزیر خارجہ وہ کون سے کام ہیں جو اسحاق ڈار صاحب انجام نہیں دے پا رہے تھے کہ اب جو نائب وزارت عظمیٰ ہیں ان کے سپرد کی گئی ہے۔ دوسرا اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں، حکمراں جو جماعت ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، تو اس حوالے سے اس پہ ظاہر ہے انہوں نے گورننس کرنی ہے، انہوں نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، تو فیصلے ان کی مرضی کے ہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وجہ کیا ہے یہ یقینی طور پہ ایک سوال ہے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں سیاست ہے اس پر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی کے جو زیادہ تر لوگ ہیں بشمول پی ٹی آئی کے ترجمان، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ، حکمراں جماعتوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شبلی فراز کے بعد جو رؤوف حسن ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اب ماحول بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا ماحول بن چکا ہے؟ پہلے بھی یہ ایک سوال بہت اہم ہے۔ کچھ جیسچرز حکمراں جماعت کی طرف سے دکھائے گئے کہ جس سے یہ مطمئن ہیں، یا ابھی تک ایک بہت بڑا حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ مذاکرات ڈائلاگ شاید انیشیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ باتیں ٹھیک رہیں گی، لیکن جو چیلنجز ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ہر سیاسی جماعت، جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کی کہیں نہ کہیں حکومت ہے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی میں جو کے پی کے میں جو امن عامہ کے حالات ہیں، ابھی کل کا واقعہ ہے کہ جو ایک جج ہیں ان کا اغوا ہو جاتا ہے، جو واقعات ہیں دہشت گردی کے یقینی طور پہ وہ بھی چیلنجز ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں، سندھ کے اپنے چیلنجز ہیں۔ یہ رسہ کشی رہی تو یہ ساری حکومتیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو عوام نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے، کیا یہ ذمہ داری نبھا سکیں گے یا بوجھ والے کاندھے لے کے عوام میں جائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں، ورلڈ اکنامک فورم سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسمیاتی تغیر ہے، تبدیلی ہے، اس پر پاکستان جس طرح متاثر ہوا، شہباز شریف صاحب نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اقوام عالم کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا اس وقت بھی بڑی سگنیفیکنس اس کی یہ تھی کہ بہت سے وعدے کیے گئے تھے پاکستان کے ساتھ امداد کے۔ اب یہ کہانی اور ہے، وہ کتنے وعدے وفا ہوئے، کتنے نہیں ہو سکے۔ بہرحال پاکستان اپنی معیشت کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت میں استحکام لانے کے لیے وزیر اعظم کا یہ دورہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے علاوہ سعودی عرب میں موجودگی اور سعودی وفد کی یہاں پہ آمد، $5 ارب سرمایہ کاری سے متعلق جو باتیں ہوئی تھیں، اب اس میں کیا بریک تھرو ہو سکے گا؟ ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ کل شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ ماحول کو سازگار کیا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ای سی ایل سے نام نکالے گئے ہیں آپ کے رہنماؤں کے، یہ سی بی ایم کے طور پہ ہوا ہے۔ کیا حکومت نے کوئی جیسچر آپ کو دیا جس کے بعد اب آپ آمادہ ہو رہے ہیں مذاکرات پہ؟ دیکھیے، شبلی صاحب کو آپ مس کوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میری ذاتی طور کے اوپر ان سے دن میں 10 دفعہ بات ہوتی ہے۔ یہ کل سے میڈیا ان کو مس کوٹ کر رہا ہے اور مس انٹرپریٹ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، ہمارا مذاکرات کے اوپر سٹانس بالکل کلیئر ہے۔ جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ہمارے مینڈیٹ کو جنہوں نے لوٹا ہوا ہے، جو آپ شب خون مار کے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی، ان کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہ ہوں گے۔ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ ایک ہم اتحاد بن چکا ہوا ہے، اس میں ہم 6 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو جائیں گی، اس جمہوریت کی سٹرگل کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی سٹرگل کے لیے۔ رؤوف حسن صاحب خطا کلامی کی معافی، جہاں تک سوال ہے، جی جو شبلی صاحب نے کہا، انہوں نے باضابطہ کہا، کہتے ہیں تو آپ کو سنوا بھی سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی اس عمل میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی اور شبلی صاحب کی بات میں کنٹرڈکشن ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔
نہیں جی، مجھے سننے کی بات نہیں، ضرورت نہیں ہے جی، میری ان سے ذاتی طور کے اوپر بات ہوئی ہے، بہت سارے میڈیا کے اوپر ان کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے۔ جی فرمائیے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر کنٹینشن رہی ہوئی ہے، وی آر اوپن ٹو ٹاکنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ۔ باقی جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، پیپلز مینڈیٹ وہ ایکسیپٹ ہونا ہوگا، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور اسی کی بیسس کے اوپر ہی جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور اگر تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو وہ کیا کرنی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ بات کوئی ڈیل کرنے کے لیے نہیں کرنی۔ میں نے ابھی کوئی 2 دن پہلے 3 دن پہلے جب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے بڑا ایک کلیئر میسج جو تھا ان کا وہ براڈ کاسٹ کیا تھا کہ جی میں 9 مہینے سے جیل میں ہوں، مجھے 9 سال بھی رہنا پڑے تو میں رہنے کو تیار ہوں، اور یہ کہ جی ہم ڈیل کرنے کے بالکل قائل نہیں ہے، نہ ہم ڈیل کریں گے، ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ عوامی مینڈیٹ بیسڈ جنگ ہے، اور وہ عوامی مینڈیٹ کو جب ریسٹور کیا جائے گا تو اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صحیح ہے۔ جو مطالبات ہیں آپ کے وہ بڑے کلیدی ہیں، آپ اپنے بانی کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ اپنے سیاسی قیدیوں کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے اس پہ فیصلے ہوں۔ کل علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جو عذرداریاں ہم نے جمع کروائی ہیں الیکشن کمیشن میں ہیں وہ 60-70 ہیں، مطالبہ ہمارا 178 سیٹیں جیتنے کا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک بڑا تضاد ہے؟ ہم نے کوئی ڈیمانڈز پیش نہیں کیے بھائی، میری بات سن لیجئے، ہم نے کوئی ڈیمانڈز پیش نہیں کیے، میں پارٹی کا آفیشیل ترجمان ہوں جی، ہم نے کوئی ڈیمانڈز نہیں دیے، ہم کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، نہ ہم نے کوئی کنڈیشنز کی ہیں، وہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، اگر کوئی معاملات بڑھتے ہیں آگے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر ایز یو اینڈ آئی ٹاک there are no conditions, no preconditions that we have put across۔ یہ بالکل بات جو ہے یہ میں حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کی ہے پی ٹی آئی آفیشل سے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا کوئی جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آفیشل نہیں ہوگی، وہ انڈیویجول کا اپنا ذاتی اوپینین ہو سکتا ہے لیکن وہ پارٹی پوزیشن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی تک باضابطہ طور پہ آپ کی طرف سے اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں آیا، ماں سوائے اس کے کہ آپ نے آمادگی کا اظہار کیا ہے مذاکرات پہ۔ ہم نے کس کے ساتھ مذاکرات، کون سی آمادگی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات۔ وہ پرانی بات ہے، سوا سال پہلے خان صاحب نے کہا تھا، کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی بات ہوئی تھی؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، چیف منسٹر کہتے ہیں، انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں، یہ ڈمیز ہیں، ڈمیز، ان کی تنابیں کہیں اور ہیں اور وہاں سے کھینچی جاتی ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ تو خود آرڈر کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد اپروول کے بعد ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے یہ لوگ۔ یہ پگمیز ہیں، ڈمیز ہیں، جو طاقت کا منبع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس وقت بھی ملک کو وہ چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوگی ایٹ سم سٹیج تو ان کے ساتھ ہوگی، ان ڈمیز کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے ہے کوئی نہیں سوائے کھوکھلی سٹیٹمنٹس کے۔ صحیح ہے۔ رؤف حسن صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک جائے گا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے ایک باضابطہ نیریٹو بنایا، آپ کے بانی مختلف القابات سے نوازتے رہے مختلف شخصیات کو۔ دیکھیے آپ بھول جاتے ہیں میں میں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، اس عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، ہم عوامی مینڈیٹ کی ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں جی، وہ کیسے ہوتا ہے یہ ڈسکس ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف عوامی مینڈیٹ کی ریسٹوریشن کے ذریعے پی ٹی آئی آگے بڑھے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ ہم کوئی آپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ ترجمان پی ٹی آئی۔ ایک بریک کے بعد دانیال عزیز صاحب ہمیں جوائن کریں گے، مہنگائی پاکستان کے عوام کا بنیادی مسئلہ، اس پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان اور بالخصوص معاشی امور پہ بڑی گہری نظر ہے، کافی ایکسپرٹیز ہے ان کی، دانیال عزیز صاحب نے۔ دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دانیال صاحب، آج جو سب سے اہم خبر رہی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ پاکستان، اب ان کو کابینہ ڈویژن نے نوٹیفائی کر دیا ہے اور وہ نائب وزیر اعظم پاکستان مقرر ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ضروری تھا ان کا نائب وزیر اعظم بننا؟
اور نائب وزیر اعظم بن کے ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ ماشاءاللہ جی، اپنا مبارک ہو، ایک اور اضافہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا کوئی کسی قسم کا روب نہیں پڑتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی تک بھی سامنے کسی قسم کا کوئی پختہ دیر پا پلان نہیں آیا کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے سہارا دینا ہے. اور یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی چیزوں کو ابھی تک انہوں نے ہاتھ لگایا ہے پہلے 2 ماہ میں، وہ ساری کی ساری بری طرح فیل ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں جو اس وقت انہوں نے ریٹیلرز کو سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ انکم ٹیکس فائل کریں گے، اس میں سے پورے پاکستان میں صرف 50 درخواستیں آئی ہیں کم از کم جب تک سے میں نے لاسٹ دیکھا ہے. اور ڈیڈ لائن میرے خیال میں ابھی منڈے کو ختم ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے جو آپ کے وابڈا کے بلوں کی چوری انہوں نے پکڑنی تھی وہ 590 ارب کی تھی، بلکہ فنانس منسٹر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے اس سال کے معاشی پلان میں وہ 590 ارب شامل کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیسے کم کی جائے گی، لیکن اس میں سے صرف 58 بلین اکٹھا ہوا ہے. 2 ماہ رہ گئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس تناسب سے یہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اگلے 2 ماہ میں تو کلیکٹ ہی کچھ نہیں ہونا. تو اگر اتنے بڑے خلا ہیں، مثلا یہ جو ریٹیل ٹیکس کا انہوں نے کہا تھا، اور یہی 2 بڑے مسئلے ہیں، انرجی کا اور فسکل ڈیفیسٹ کا یعنی ٹیکسیشن کا، تو اس میں سے اگر پاکستان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا تو پھر یہ پلان تو بری طرح فیل ہو رہا ہے. اچھا دانیال عزیز صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو معاملات ہیں ان کو سدھارنے کی، لیکن ایک اور بھی ہے. وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں ہیں، ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے شرکت کی ہے. اس سے پہلے سعودی وفد بھی یہاں پہ آیا تھا، $5 ارب سرمایہ کاری سے متعلق بھی معاملات پہ گفت و شنید ہوئی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو آئے ہوئے بڑا قلیل ٹائم ہوا ہے؟ سعودی عرب کا یہاں آ جانا، ایرانی وزیر خارجہ کا یہاں آ جانا اور سعودی عرب کا اب غور کرنا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کی کامیابی نہیں ہے کیا؟ یہ سرمایہ کاری کی جو بات ہے یہ ہم کافی مہینوں سے سن رہے ہیں اور بڑی آؤ داؤ اور تگ و دو کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا آؤٹ پٹ ابھی تک تو بالکل نل ہے. اور اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال چونکہ یہ کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں آئی تو $5 ارب جو ہیں اسٹیٹ بینک، پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے خریدے ہیں، پاکستان کی فورن ایکسچینج مارکیٹ سے، یہ پچھلے چند مہینوں میں. تو اس کی وجہ سے جو فورن ایکسچینج ریٹ ہے وہ ضرورت سے زیادہ اوپر ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہے اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 240 ہونا چاہیے، اور اس وقت یہ تقریباً 280 کے قریب یہ اٹکا ہوا ہے. اور یہاں پر اس لیول پہ اس کی وجہ سے یہ $5 ارب خریدنے کی وجہ سے جو مہنگائی کی شرح ہے، مختلف ایکسپرٹس نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ 5% زیادہ ہو رہی ہے معمول سے اگر یہ ڈالر نیچے آ گیا ہوتا. تو اگر سرمایہ کاری ہوئی ہوتی یا اس کی کوئی توقع ہوتی تو کم از کم یہ سزا تو عوام کو نہ دی جاتی. نہیں، ابھی تو سرمایہ کاری ہونی ہے، یہ دورہ بھی اس معاملے میں بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے. ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں دانیال صاحب، آپ اب اتنی جلدی تو حکومت کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی سے آپ ڈالر لے کے آ جائیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی سے ان پہ کرٹیسائز کرنا یہ کوئی جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ باتیں ہم تب سے سن رہے ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے. وہی وزراء حضرات جو ہیں وہ کہیں چیف منسٹر بن گئے ہیں، کہیں انٹیریئر منسٹر بن گئے ہیں. تسلسل تو نہیں ٹوٹا اور وہی مطلب کوششیں جاری و ساری ہیں. لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں ایک چیز عرض کرتا جاؤں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے اوپر اس لیے لمیٹنگ فیکٹر ہے کہ یہاں پر جو موجودہ کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل، جو بہت سالوں سے بلکہ پاکستان سے پہلے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں شیل کارپوریشن کی، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ریپیٹریشن آف پروفٹس کرنا چاہتے ہیں اپنے قانون کے مطابق تمام پاکستان کے ٹیکسز دے کے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بلاک لگا ہوا ہے، تو ان کی ساری انٹرنیشنل اور ریجنل پلاننگ خراب ہو جاتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جب یہ کیفیت ہے تو جو باہر سے سرمایہ کاری کرنے آئے گا، فرض کریں 1 منٹ کے لیے کہ آپ $100 بلین کی سرمایہ کاری کر لیتے ہیں آئی ٹی میں اور ایگریکلچر میں اور مائننگ میں اور آئل اینڈ گیس میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ کم از کم 20% کا ریٹرن تو دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سال آپ کو $20 ارب چاہیے جو وہ اپنے پروفٹ ریپیٹریٹ کر سکیں، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے.
جی. تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے آپ کو یہ نظر نہیں آ پا رہا، اور اس کا فی الحال قبل از وقت کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. اور جو ہمارے انڈیجنس ریسورسز ہیں اور انڈیجنس فائنینسنگ کیپیبلٹی ہے اس کو ہم مس یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، فریج خرید رہے ہیں، مائکرو ویو خرید رہے ہیں، وہ ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں. تو پھر وہ اس میں اور ڈالر. دانیال صاحب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا. آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ بالکل بالکل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کہہ کے پھانک ہو گیا ہوں. یہ جو ہماری جماعتیں ہیں نا سیاسی، تینوں سیاسی جماعتیں جس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، در حقیقت ان کو انتظامی معاملات پہ عبور حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے آگے پھر ریٹائرڈ بیوروکریٹس رکھے ہوتے ہیں، اصل میں وہ پالیسی بناتے ہیں، وہ چیزوں کو ٹیکنیکلی ڈیٹیل میں چلاتے ہیں. تو یہ کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ جی کوئی بات نہیں، کسی کو بھی عبور نہیں حاصل ہوتا، ہم ٹیکنیکل لوگ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس رکھتے ہیں تو پھر وہ تو مسائل کا حصہ ہیں. دیکھیں اگر آپ ایس آئی ایف سی کی نوٹیفیکیشن دیکھیں، اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ تقریباً ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کے خلاف کہ آپ نے جو ہے نا پاکستان کا پوٹینشیل نہیں بتایا، آپ نے پاکستان کو صحیح طرح مارکیٹ نہیں کیا، آپ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں، آپ ریڈ ٹیپزم آتی ہے آپ کی وجہ سے، اس لیے انٹرنیشنل سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ہماری اکانومی نہیں بڑھ رہی، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ساری وہاں پر. تو جب انتظامیہ حصہ ہے مسائل کا، تو ہماری سیاسی جماعتیں جب انتظامیہ کے پاس جائیں گی حل کرنے کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر نہیں حل ہو پائیں گی. اچھا آپ کا کیا خیال ہے پھر جب یہ دانیال صاحب ٹھیک ہے، یہ جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا ہے، مجھے ایک جملہ اور دے دیں پلیز، ایک جملہ اور دے دیں پلیز. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی جو یہ ابھی آپ ایف بی آر میں دیکھ رہے ہیں کہ مار داڑ کر دیں، سسپینڈ کر دیں، نکال دیں، ٹرمینیٹ کر دیں، ڈسمس کر دیں، سرپلس پول میں ڈال دیں، یہی کام انہوں نے وابڈا میں کیا تھا. ایگزیکٹلی یہی کام. اور آخر کار انہوں نے کیا کیا وابڈا میں کہ ایف آئی اے کو بھیج کے 22 لوگ مثلا گجرانوالا الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے 22 لوگ گرفتار کر لیے. جب گجرانوالا الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی یونین سٹرائک پہ چلے گئی تو 2 دن بعد ان کو چھوڑ دیا. تو کیا کھویا کیا پایا؟ لیکن ابھی حال ہی میں دانیال صاحب لیسکو کا معاملہ ہوا ہے. جواب لے لیں. دیکھیں یہ معاملات پیچیدہ ہیں اور لوگوں کو یہ بڑا آسان ہے کہ جی آپ کو ایک جملے کا حل بتا دیں. ایک جملے کا حل ہوتا تو سارے کر نہ لیتے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو حل اس کا نہیں ہے، اس کا حل انسینٹیوز بیسڈ ہے. آپ نے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ جب میں ان کو بتاتا ہوں اپنی سابقہ جماعت کو یا انتظامیہ کو کہ انسینٹیوز بیسڈ اپروچ اپنانا پڑے گا، تو وہ منہ کھول کے انگلی ڈال کے میری طرف دیکھنا شروع ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا دانیال صاحب یہ بتائیں، دانیال صاحب یہ بتائیے، سیٹل ہو گئی ہے کہ یہ انسینٹیوز اپروچ سے کام ہوتا ہے. دانیال صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے تینوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے. پاکستان میں جو معیشت ہے، ایک بڑی وجہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو قرار دیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی لیڈز ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی آمادگی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پولیٹیکل کیپٹل پی ٹی آئی اپنا سٹیک پہ رکھ کے بات کرے گی، یا یہ ساری جماعتیں ڈائلاگ کو لے کر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں؟ یہ میوزیکل چیئرز ہے جی، سب اپنا اپنا اینگل دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ آپ چھوڑ دیں اس بحث کو، تینوں کو بنا دیں، عمران خان کو، بلاول صاحب کو اور شہباز شریف، تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں. آپ مجھے بتائیں پلان کہاں ہے؟ حل کس کے پاس ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حل، یعنی فنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حل پتہ ہے، ڈیکیڈ سے پتہ ہے، اب صرف امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. تو بھائی آپ ایک 590 کلیکٹ کر دیں نا پھر، اگر آپ کو پتہ ہے امپلیمنٹیشن کا ایشو. کدھر کی امپلیمنٹیشن؟ آپ یہ جو والنٹری اسکیم آپ نے چلائی ہے، اس میں کیوں صرف پھر 50 لوگوں نے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے، ریٹیلرز نے 30 لاکھ میں سے؟ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ گونگلو سے مٹی جا رہے ہیں، کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح کی بات تقریباً شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان تینوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے. کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ اور وہ جو پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان میں پارٹی کی سپیس ہے؟ میرے خیال میں جی میں اس حد تک تو بالکل متفق ہوں کہ ان کے پاس حل نہیں ہے، لیکن کچھ باتوں سے میں متفق نہیں ہوں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کی ہینڈلنگ آف دی اکانومی تھی وہ اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی. اور میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اگست 2022 میں
جو مانیٹری پالیسی کمیٹی تھی انہوں نے اپنا انٹرسٹ ریٹ کو ہولڈ کر دیا تھا کہ ہم آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. 5 یہ قسطیں کر دی تھیں اس کی الیکٹرک بلز کی، اس لیے تاکہ انفلیشن کم نظر آئے، اور پھر سے وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے انٹرسٹ ریٹ ہولڈ کیا. ان 2 پیریڈز کے بعد انفلیشن جو ہے یعنی مہنگائی وہ چھت پھاڑ کے اوپر نکل گئی، اور آخرکار آپ کو 22% تک آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑا. تو یہ وہ تباہی تھی جب میں پیٹ کے مر گیا. اور یہ بات درست ہے کہ یہ جو مہنگائی کا ریلا تھا جو اپریل میں آ کے پھٹا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ہی، وہ 12 مہینے پہلے تیار کیا گیا تھا. اور میں اس وقت بھی جب ارشد شریف صاحب مرحوم زندہ تھے، ان کے میں نے پروگرامز ہیں، آپ نکال کے دکھا دیں اپنے ناظرین کو، جس میں نے بتایا ہے کہ ایسا ریلا آ رہا ہے مہنگائی کا کہ ہر چیز اڑا کے لے جانی ہے اس نے. نہیں یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا گراؤنڈ تیار کیا گیا وہ 2021 سے آنورڈ تیار ہو رہا تھا اور وہ پھٹا آ کے 2022 میں 23 میں. بالکل میں نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا. یہ رضا باقر صاحب کی اور اس وقت کی حکومت جو تھی یہ ان کی مہربانی اور کمالات ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے، وہ اپنی کیبنٹ میٹنگز میں کہہ رہے تھے کہ اگر اپنی کارکردگی ہم نے بہتر نہ کی تو 6 مہینے میں ہم فارغ کر دیے جائیں گے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو طاقتیں یہ فیصلے کرتی ہیں وہ اپنی یہاں تک آ چکی ہیں. انہوں نے اتنا پیسہ پھینکا کووڈ کا سہارا لے کے، اور وہ سب غریبوں کے لیے تھا، وہ سارا امیروں کو تھما دیا. جب وہ پیسے کا فلڈ آیا تو مہنگائی چھت میں سے جا کے گزر گئی. تو رضا باقر صاحب تو بھاگے اپنا سوٹ اور بوٹ پکڑ کے باہر، اور باقی صاحبان نے اپنا، اور پاکستان بیچاری رہ گئی. پھر جب ان کی پی ڈی ایم کی باری آئی، یہ اس کا کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اور آج بھی آپ حیران ہوں گے، سینسٹیو پرائس انڈیکس پاکستان میں 27% ہے. یہ پچھلے 25 تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، 3 دن پہلے کی. 27%، اور 4 سال سے لگاتار ادھر آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں شرح مہنگائی کیا ہے؟ آپ گیس کریں. -8%. -8% افغانستان ہی ہمارے پڑوس میں. اور سری لنکا میں جو ہماری دوسری جانب پڑوس میں ہے، وہاں پر 2 سال پہلے دیوالیہ نکل گیا تھا اور 60% سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی مہنگائی کی شرح. اور صرف 2 سال کے اندر آج آپ بجھے پلا کہ اس وقت کیا ہے سری لنکا میں مہنگائی کی شرح 0.9%، یعنی 1% سے کم جی. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ کیا ہے، اور آج بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں. نہیں اگر دانیال صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ مثالیں دی جاتی تھی کہ یہ ملک کو سری لنکا بنا دیں گے. سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا، اس کے بعد ریفارم کیا، اور اب آپ جو سٹیٹس دے رہے ہیں آپ کے بقول کے وہاں پہ 0.9%، یعنی جسٹ 1% آپ کہہ لیں اگر کھلے دل سے بات کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی. پھر IMF کا ایک سٹینڈ بائی جو پیکیج آتا ہے وہ بھی وزیر اعظم کی اسپیشل ریکویسٹ پہ جا کے، ایون سری لنکا کے صدر نے بھی سفارش کی، وہ اس وقت آتا ہے. اب پھر ہم 3 سال کے لیے IMF کے پاس جا رہے ہیں. IMF جو کہتا ہے پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. لیکن اب جس پروگرام میں ہم جائیں گے کیا مہنگائی کم ہوگی؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سری لنکا نے بہتر کیا تو ہم بھی کر دیں گے مہنگائی کو کم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF لگاتار پچھلی 3 حکومتوں، جب سے اسد عمر صاحب تشریف لے کے گئے ہیں اور یہ حفیظ شیخ صاحب آئے تھے اس وقت عمران خان کی حکومت میں، اور پہلا IMF کا پروگرام اس وقت شروع ہوا تھا جس میں کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے، مجھے شرم آتی ہے اور پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، میں کبھی نہیں جاؤں گا، بلا بلا بلا. وہ ساری بڑی بڑی نعرے جو تھے وہ گھس گئے اور واپس وہاں چلے گئے ٹوپی ہاتھ میں پکڑ کے. اور پھر وہاں پر IMF نے بار بار وارن کیا اور بار بار یہ لکھا کہ آپ شرح سود شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں، نہیں تو یہ مہنگائی جو ہے یہ اڑا کے لے جائے گی ہر چیز. ڈاکیومنٹڈ ہے. اور پاکستان نے گارنٹی کیا، پاکستان نے کمٹ کیا کہ ہم شرح سود شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں گے. آج بھی آپ مجھے بتائیں کیا شرح سود جو ہے شرح مہنگائی سے اوپر ہے یا رہی ہے؟ اب تو یہ خبریں ہیں کہ یہ شرح سود میں کمی لائی جائے گی. نہیں رہی. اب یہ چل رہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے کہ شرح سود میں کمی لائی جائے گی. تو پاکستان کے غریب کو جو ابھی تو اس کا راہ کچھ نہیں ہے، اس کے باقی گلا بھی گھونٹ دے، اب روٹی پانی تو اس کا بند ہو گیا. دانیال صاحب شرح سود اوپر، بجلی کی قیمتیں اوپر، گیس کی قیمتیں اوپر، ٹرانسپورٹیشن اوپر، کاسٹ آف پروڈکشن اوپر. تو ایسے میں پھر بزنس کون لگائے گا اگر شرح سود یہی رہی تو؟ بزنس کی بات نہیں ہے، بزنس کو تو آپ نے ریوڑیاں بانٹ دی.
آپ کو پتہ ہے جو پیسے کووڈ کے لیے غریبوں کے لیے آئے تھے وہ سارے جمع کر کے بینکوں کو تھما دیے کہ آپ امیر لوگوں کو, امیر ترین لوگوں, فلتی رچ کو یہ بانٹ دیں فکسڈ ریٹ 3% اور 5% 10 ایئرز کے لیے, اور ان کو بولیں کہ مشینری منگوائیں اور مزے کریں. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے ہیلی کاپٹر منگوائے ہیں, لوگوں نے لیموزینز منگوائے ہیں, یعنی ایسے بے دریغ آگ لگائی گئی ہے پیسے کو کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کے نام مانگے, یہ پچھلی گورنمنٹ میں عالم صاحب جو تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم تو نام دے نہیں سکتے. ٹھیک. تو یہاں سے پھر مہنگائی ہوئی ہے نا. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب, ورلڈ اکنامک فورم میں پرائم منسٹر کی شرکت, اس موقع پہ انہوں نے کلائمیٹ چینج سے متعلق گفتگو کی ہے اور پاکستان جس طرح متاثر ہوا ہے اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. پاکستان کے ابھی جو ناردرن ایریاز ہیں بڑی شدید بارشیں اس وقت بھی جاری ہیں, اور جس طرح باقی معاملات میں بڑی بے یقینی ہے, یہاں اب موسم کی پریڈکشن بھی بعض اوقات ساتھ نہیں دیتی ہے, بڑی انسرٹنٹی یہاں بھی ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج پاکستان کے لیے, اور جو 2022 میں سیلاب آئے تھے اس وقت جو کمیونٹی نے وعدے کیے تھے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے, کیا وہ سارے فلفل کیے گئے, اور اگر نہیں کیے گئے تو ہماری حکومتیں کیوں نہیں وہ امداد لا سکیں؟ فیصل, ان دی اینڈ تو ہر چیز جو ہے وہ مسئلہ پاکستان کا اینڈ کہاں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ اٹس دی اکنامک گورننس یا کسی بھی سیکٹر کی گورننس جو ان چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. وہ بات کو اگر آپ ڈیپر دیکھیں تو وہ بات آ کر رکتی ہے کہ پاکستان از ان اے کمپٹنس کرائسس. دیکھیں نا, سروس ڈیلیوری چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونی ہو, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہونی ہو, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہونی ہو, مطلب ہمارے جو ادارے ہیں ان سب میں, چاہے انہوں نے فلڈز کو دیکھنا ہو, چاہے انہوں نے پوری پاکستان کی اکنامک گورننس کو دیکھنا ہو, ہر جگہ ایشو تو آ کے یہیں پہ رک رہا ہے. نہ ہم پالیسی سازی ویسی کر پاتے ہیں, نہ ہم کسی طرح کا ریگولیشن, یعنی کہ ملک کو اتنا اوور ریگولیٹڈ رکھے ہوئے ہیں, اور تیسرا آپریشنز بھی جو ہے وہ حکومت چلا رہی ہے. سو پاکستان میں 9 سے 11 ارب ڈالر ہم نے کنفرم کیے تھے کہ جنیوا میں جو پلیجز ہوئے تھے, اس کے پھر آپ کو پروجیکٹس بنانے تھے, پروجیکٹ سے ہی فنڈنگ پیسے پاکستان آنے تھے. سو اس کا ایک ایسٹیمیٹ حکومت پیش کر سکتی ہے کہ کیا پیسے پاکستان آئے, وہ کہاں کہاں یوز ہوئے, اور ہم نے جو اگر زیادہ بارشوں سے اس سال ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹی آئے گی, تو اس کے لیے ہم نے کیا تدابیر استعمال کی. کسی کو بھی دیکھیں, جو پبلک سیکٹر ہے نا, اس میں انسینٹیو نہیں ہے یہ سارے کام کرنے کا. لیتھارجی اس لیے ہے کہ جو لوکل آپ کے لوگ کنٹرول کرتے ہیں, وہ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل آف دیٹ ایریا, بیکاز لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں پاس. ڈیموکریسی کا تو بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. سو ایسا نہیں ہے, نہ ان کی پے, نہ ان کی پروموشن, وہ سب تو ڈیپینڈنٹ کہیں اور ہے. سو یہ تو ہے لوکل سطح کا مسئلہ. آن دی ادر لیول ہم نے ہر جگہ یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو کمپٹنس کا ایشو ہے وہ ہر جگہ سروس ڈیلیوری کو ایک ڈیفیکلٹی میں رکھے ہوئے ہے, اور ایک اوور آل گروتھ کا فریم ورک ہو, ہمارا ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا فریم ورک ہو, ہمارا فسکل کا خسارہ ہو, ہمارا بیرونی خسارہ ہو, اور پھر جو ساری تھنکنگ ہے ان چیزوں کے اراؤنڈ وہ آؤٹ سورسڈ ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ڈیجیٹائزیشن کر کے پاکستان کی کسی فورن فرم کو لے کر یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ انفورسمنٹ ہے. فیصل, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جہاں آپ نے انفورسمنٹ کی ہے آپ کامیاب ہوئے. آپ نے کہا ہم کرنسی کی جو اللیگل ٹریڈ ہے اس کو بند کریں گے, آپ نے بند کر دی. آپ نے کہا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو سالو کریں گے, آپ نے سالو کر دیا. آپ نے کہا نہیں, PIA بکنی چاہیے. کیا آج کوئی بھی کھڑا ہو کہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے PIA نہیں بیچنی, سارا پاکستان وہیں پہ ہے؟ ابھی روٹی کی قیمت 16 روپے ہوئی, اور جو نہیں کر رہے تھے ایون پنجاب میں کچھ گرفتاریاں بھی کی گئیں, اور الٹیمیٹلی اب بہت سی جگہوں پہ وہ بک رہی ہے. لیکن اسلام آباد میں یہی معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے, وہاں پہ اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. اب ہم انتظامیہ کو تو بلیم کرتے ہیں ان کی انکمپٹنس پہ بھی, ان کے دیگر معاملات پہ بھی, لیکن اور جو ہرڈلز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ساتھ بٹھانا ہوگا, سمجھانا ہوگا, یا کوئی ریڈ لائن ہمیں ڈرا کرنی ہوگی؟
دیکھیے یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. درست اس طرح سے ہے کہ جو سارے حلقے ہیں ان کو ایک پیج پر آنا پڑے گا, جس کا جو کام ہے اس کو کرنا پڑے گا, اور ایگزیکٹو کو چلنے دینا چاہیے. یہ بھی میں کہتا ہوں پولیٹیکل سیٹ اپس کو چلنے دینا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ان دی اینڈ تو پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پنپنے دینا چاہیے. اب یہ سارے کام جو ہیں یہ ہے فیوچر. گڈ اکنامک گورننس ٹوڈے از کہ گورنمنٹ کو ان کاموں سے نکالیں, جہاں گورنمنٹ کی انفورسمنٹ کی گنجائش ہے اس کو پورا کریں, تاکہ پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ فیل کر سکیں کہ دیر از اے گورنمنٹ ڈیلیورنگ فار دا پیپل آف پاکستان. صحیح ہے, ان دی اینڈ تو لوگ ہی محور ہیں نا اس چیز. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں ہیں, $5 ارب سرمایہ کاری سے متعلق آپ سمجھتے ہیں کوئی بریک تھرو ممکن ہے اس دورے پہ؟ میری دلی خواہش ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے. فیصل 2019 میں ہز رائل ہائنس پاکستان آئے تھے, میں ٹیبل پہ موجود تھا, اور یہ باتیں ہوئی $20-21 ارب ریفائنری کی. آج شاید ریفائنری از آف دا ٹیبل بیکاز وہ وقت ہی گزر گیا ہے. بیکاز اگین جو لتھارجی ہماری سسٹم نے دکھائی, ہم کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکے. اب 5 ارب ان دی آفنگ, جس میں NHE کے پروجیکٹس ہیں, جس میں ریکوڈک کی بات ہو رہی ہے, جس میں مائنز اینڈ منرلز ہے, جس میں ایگریکلچر سیٹ اپس ہیں, کیونکہ SIFC ایک چیز کی انفورسمنٹ کو انشور کر رہی ہے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ ہم بینکیبل پروجیکٹس لے کے گئے ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ جو اکنامک ویلیو پوزیشن ہے ان پروجیکٹس کی وہ سالڈ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کوالٹی آف ڈیسیجنز جو ہے, جو میں بھی اپنی ٹیبل پر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ڈاکٹر صاحب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, دیکھیں آپ نے پہلے بھی کہا کہ پہلے جب وہ آئے محمد بن سلمان تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. اب جو ہم نے پروجیکٹ سٹیبل کیے ہیں, کیا وہ اتنے فیزیبل, اتنے کنکریٹ ہیں, اور اس کے ساتھ اتنی شورٹیز ہیں کہ جو انویسٹر ہے ہم اس کو کنونس کر پائے ہیں؟ دیکھیں اس کی ڈیسیجن جو ہے اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ تو سعودی اس انویسٹر نے کرنا ہے جس کو آپ نے 28 سے 33 ارب ڈالر کے پروجیکٹس پچ کیے ہیں, کہ کیا ان کی کوالٹی ایسی ہے, کیا ان کی ایشورنسز ایسی ہیں, کیا وہ اس ریٹرن سے کمفرٹیبل ہیں, کیا وہ لانگ ٹرم پاکستان کو ایسا سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے 600 میگا واٹ کے 2 سولر کے لیے بڈز مانگی تھی. فیصل بڑی دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے ایک بھی بڈ نہیں آئی پاکستان میں. سو آپ کا انرجی سیکٹر اتنا ڈسٹربڈ ہے. کسی دن انرجی سیکٹر پہ ڈسکشن کر لیں گے, وہ بیک بون ہے کسی بھی اکانومی کا. بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ کوئی FDI آنا شروع اس لیے ہو جائے کہ ایک بریک تھرو پاکستان کو چاہیے اس وقت, so that میں آپ سے کہہ سکوں کہ we've had our first breakthrough. Now let's hope کہ یہ ایک اس کا ڈومینو افیکٹ ہوگا اور باقی لوگ بھی پاکستان کو ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بہت بڑا تعلق IMF سے ہے, ایک اچھے بجٹ سے ہے, ایکسپینڈیچر ریفارم سے ہے, ٹیکسیشن ریفارم سے ہے, انویسٹمنٹ سیکٹر کے ریفارم سے ہے, ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے انرجی کا ذکر کر دیا. ویسے تو ہم نے پروگرامز میں بڑی رہنمائی لی آپ سے, لیکن میرا سوال یہ ہے, ہم بلیم کرتے رہے ڈسکوز کو, ہم اس بات پہ کہ لائن لاسز ہے, ریکوری نہیں ہے, بہت زیادہ پیسہ چلا جاتا ہے, لیکن یہ جو کچھ الٹرا ریکور انہوں نے کیا ہے 1 ارب یونٹ اوور بلنگ کر کے, یہ کیا تھا, یہ کس بات کا, اس کو کیا سمجھیں ہم؟ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ یہ سارے کنسیپٹس غلط ہیں, اینڈ یوزر جو ہے وہی سفر کرتا ہے. یہ ڈسکشن جو کہ اب اتنے سال پہ چلی گئی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اور میں اگر اچھے کسٹمر ہیں تو ہم سے وہ ایکسٹرا بلنگ کر کے لے لیں, اور جہاں پہ ریکوری نہیں ہو رہی ہے وہ ہم پہ ڈال کر ایک ریکوری کو بہتر دکھا دیں. دس از دا پرابلم ود دا ڈسکوز آف پاکستان, ود دا سوئی کمپنیز آف پاکستان. دے آر آل اسٹیٹ رن مونوپلیز, اور ان کے بورڈ جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ رن ہیں. with the FBR even if you are filer then you are in danger zone always. اور اگر آپ نہیں ہیں تو جو مرضی کریں. FBR کے ساتھ بھی تو یہی ہے معاملہ unfortunately. دیکھیں تو FBR پہ بھی پھر ہم ایک ڈسکشن لمبی اس پہ کر لیں گے. FBR کی بھی تنظیم نو جو ہے وہ آپ کو تو بڑی بیسک سے کرنی پڑے گی. پہلے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اگلی 3 سال کی ٹیم کون سی ہے FBR میں. اگین میں بڑی آسانی سے کہتا ہوں کہ جو سی سویٹ جس کو ہم کہتے ہیں, CFO, CEO, CTO, the future officer, یہ سارے جو ہیں آپ جب تک آئیڈینٹیفائی کسی آرگنائزیشن میں, FBR is an organization. I know all the good folks there.
उनमें से आप जो मर्जी चूज करें, कंपेटिटिव बिहेवियर पे चूज करें, दे हैव टू देन रन एफपीआर और हम उनको एक टारगेट सेट करके दें। टैक्स टू जीडीपी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को निकाल के डायरेक्ट टैक्सेशन पे आना, कस्टम से क्या कलेक्शन होगी, विद होल्डिंग को उड़ाकर कैसे टैक्सेशन के निज़ाम को सादा बनाना, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रोविंशियल जो डोमेन है उसमें कैसे इंटरैक्ट करना, अब ये हैं सारे कलीदी काम जो हमने करने हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की एक विल इसलिए है फैसल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट हैव अ चॉइस। अगर ये नहीं करेंगे तो इतनी मुश्किल में आ जाएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देना मुश्किल हो जाएगा और कोई एक टका बाहर से देने को आपको तैयार नहीं होगा। अभी एक डेवलपमेंट हुई, वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़ा क्लियर जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर किया और कहा ये करना होगा और ये नहीं करना है। सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं। आज काबीना डिवीज़न ने इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि जब पाकिस्तान की मईशत की बात आती है तो डार साहब का नाम लाजमी आता है। आप क्या समझते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी या ग्रोथ की बात करते हैं, उस हवाले से बतौर वज़ीर ख़ारिजा डार साहब की वो इनपुट नहीं हो सकती थी जो वो बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म दे सकते हैं? देखिए, मैंने डार साहब के साथ काम किया है, मैंने पीएमएलएन के साथ काम किया, यू नो, आई वर्क विद पीपीपी, आई वर्क विद पीटीआई, मैं सब को एडवाइस अब भी करता हूं और यू नो दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज सेड कि एज अ प्रोफेशनल वन शुड बी टॉकिंग टू एवरीवन। मैंने वो नोटिफिकेशन भी देखा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी नज़र से अभी गुजरा है थोड़ी देर पहले। देखिए, बात यह है कि ये डिसीजन, अगेन मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को खुलकर खेलने का मौका दें, उनको हॉकी की टर्मिनोलॉजी में ड्रिबल करने का मौका दें, उनको कहीं के गोल करके आओ। हाउ यू गेट टू दैट गोल, दे कैन ड्रिबल, वो स्ट्रेट हिट करके लेना चाहते हैं तो स्ट्रेट हिट करके ले लें, वो बॉल को स्कूप करके लेकर जाना चाहते हैं तो उससे ले लें, वो सेंटर फॉरवर्ड किसको खिलाना चाहते हैं, राइट इन किसको खिलाना चाहते हैं, यू नो, हाफ लाइन में किसको खिलाना चाहते हैं, वो खिलाएं उसको। डार साहब एक पुराने मेंबर हैं, वो उनको समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी इस चीज से, तो वो उनको खिलाएं। बट वजीर खजाना को भी उतना ही खेलने का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह एनर्जी मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आपके पास एनर्जी मिनिस्टर्स हैं, आपने एनर्जी को भी सेपरेट रखा हुआ। सो ऑल दीज पीपल विल मेक अ डिफरेंस। फैसल, मसाइल इतने गहरे हैं, फैसल मसाइल इतने ब्रॉडन्ड हैं और इन सब का हल जो है इंटरमिंगल्ड है। मसला ये है, इस वक्त फॉरेन के बगैर पैसे नहीं आएंगे, फॉरेन डिप्लोमेसी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस ने सारा घर ठीक करना है जिसकी हमने सारी गुफ्तगू की है। एनर्जी ने सारा घर ठीक करना है एनर्जी का, जिसकी हमने सारी गुफ्तगू की है। SIFC ने इन सब को कोऑर्डिनेट करना है, बाहर एक FDI को टैकल करना है। आई थिंक ये है इक्विलिब्रियम जो इस वक्त चलेगा। तो लेट्स होप कि इक्विलिब्रियम चले। हम तो जी बिल्कुल ठीक, तो चाहते हैं कि वो चले। और बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।